نماز کے فائدے کیا ہیں میری بہنوں؟ کروڑوں فائدے ہیں۔ پہلے جب کوئی حاجتیں پوری کروانی ہوتی تھی نا، اللہ سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتی تھی، تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے حاجتیں طلب کرانے کے ذریعہ تھی۔ اور پہلے لوگوں کو جب کوئی بھی حادثہ پیش آتا، کوئی بیماری پیش آتی، کوئی پریشانی پیش آتی، تو وہ نماز ہی پڑھتے تھے۔ وہ ادھر فون نہیں کرتے تھے، ادھر فون نہیں کرتے تھے، وہ ریفرنس نہیں ڈھونڈتے تھے، یار فون کرو، یار ادھر فون کرو، یار ادھر فون کرو۔ حالانکہ ذرا سی تیز ہوا بھی چلتی تھی تو اللہ کے نبی اس وقت بھی نماز کی طرف ہی متوجہ ہوتے تھے۔ آج ہمارے ہاں تیز ہوا چل جائے پکوڑوں کی کڑائی چڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کو خوف طاری ہو جاتا تھا کہیں قیامت نہ آ جائے۔ آخرت کی طرف نظر تھا نا جو ان کی، اس وجہ سے یہ حالات تھے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بھی کوئی مجھے سخت امر پیش آتا، مفہوم ہے، تو میں نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا۔ صحابہ نے کوئی لمبے لمبے وظیفے تھوڑی کرتے تھے، کروڑ 2 کروڑ 1.25 عمل کو پکڑ لیا کرتے تھے، بس عمل کو پکڑ لیتے تھے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، آپس میں ہر وقت کا ایک جو ٹاکرا لگا ہوا ہے، بچوں میں، میاں میں، بیوی میں لڑائی جھگڑا۔ تو اللہ کے نبی میری اور آپ کی طرح ہوتے تو کیا کہتے؟ 1.25 کروڑ کا ختم کرا لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو۔ اتنے پڑھنے کے فضائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی پڑھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے عجیب ہی بات کی جو ہماری سمجھوں سے بالا تر اور ان کی زبان مبارک سے نکلی۔ کہا تمہارے گھر کوئی چادر ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا، چادر؟ کہا اگر چادر ہے تو دروازے پر جہاں سے آتے ہو جاتے ہو اندر جو گلی کی طرف کھلتا ہے مین انٹرس، اس پہ لٹکا دو۔ اللہ کے نبی اس پہ؟ کہا کوئی بے نمازی تمہارے گھر کے باہر سے گزر رہا ہے جس کی نحوست تمہارے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ تو سوچیں ذرا، جس گھر میں ہی بے نمازی پلے ہوئے ہوں، ہر کمرے میں ہی بے نمازی ہو، ہر کمرے میں ہی نماز نہ پڑھنے والے ہوں، تو اس گھر کے اوپر کتنی نحوست ہوگی۔ 70 ہاتھ سامنے، 70 ہاتھ پیچھے، 70 ہاتھ دائیں طرف، 70 ہاتھ بائیں طرف، آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ایک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ یہ جو ہم فکروں میں لگے ہوئے نا، ایسے ہی نہیں کہ کہیں ہمارے آس پڑوس میں کوئی بے نمازی نہ رہ جائے جس کی نحوست سے ہم سب کے گھروں سے رزق بھاگ جائے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ کوفہ میں ایک کلی ہوا کرتا تھا۔ کلی ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں اسٹیشنز پہ ہوتے ہیں کلی، ایک کا سامان اٹھایا دوسری جگہ، دوسری کا اٹھایا تیسری جگہ، ایسے کلی تھا۔ لوگوں کو اس پر بڑا اعتماد تھا، امین بھی تھا۔ تو تاجر اس کا سامان وغیرہ تاجروں کا لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی کھڑا ہوا تھا، اس کا خچر اس کے ساتھ تھا۔ تو ایک آدمی آیا، کہا جائے گا میرے ساتھ سامان لے؟ کہا ہاں جاؤں گا، گھر جانے کا وقت ہے، رات ہو گئی ہے، لیکن آپ کا رستہ اگر وہی ہے تو لے جاؤں گا۔ کہا میں جاؤں گا۔ اس کے خچر پہ بیٹھ گیا اور اس کو ڈبل آفر کی کہ میں ڈبل پیسے دوں گا۔ وہ بیچارہ مان گیا، غریب بندہ تھا۔ تو کلی کے سامنے ایک جگہ ایسی آئی جہاں 2 راستے آئے، لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں نا، کہاں مڑوں کہاں مڑوں۔ تو اس جو خچر پہ بیٹھا ہوا تھا جس نے سامان اٹھوایا تھا، وہ کہنے لگا اس والے راستے پہ آ جاؤ، یہ میرا جانا بوجھا راستہ ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو کلی نے کہا میں اس راستے سے کبھی نہیں گیا، آپ کا دیکھا ہوا ہے تو چلے چلتے ہیں۔ اب وہ راستے پہ جب چلے تو آگے جا کے ایک جنگل کی طرف وہ راستہ ختم ہو گیا، اور وہاں پہ بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کلی بہت پریشان ہو گیا۔ تو اس چور نے اس کو کہا، ڈاکو نے، بھائی تیرے پاس جو ہے وہ نکال دے۔ کلی نے کہا میرے پاس جو ہے وہ لے لے، سارے دن کی کمائی، میرا خچر بھی لے لے جس پہ میں لوگوں کے سامان لے جاتا ہوں، لیکن مجھے معاف کر دے، مجھے نہ قتل کرو۔ اس نے کہا نہیں، تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو پیچھے بستی میں جا کے میرا حال بتا دے گا، یہ جو تجھ سے پہلے سارے پڑے ہوئے نا، ان کو میں نے کیوں قتل کیا؟ یہ لاشیں جو پڑی ہیں اسی لیے کیا ہے کہ یہ میرے بارے میں کسی کو بتا نہ سکے۔ خیر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نے فیصلہ جب کر ہی لیا ہے مجھے مارنے کا، تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیں۔ وہ کہنے لگا پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، تجھ سے پہلے بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں،
ان کا بھی کچھ نہیں بنا، تیرا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اس نے کہا اچھا پھر بھی مجھے نماز تو پڑھ لینے دے۔ وہ کہنے لگا پڑھ لے تو نماز۔ اس نے 2 رکعت شروع کی، جیسے میں نے ابھی بتایا، بیان میں بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی سورت اس کو یاد نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ سامنے اتنی بڑی مصیبت تھی۔ تو اس کی زبان پہ اچانک یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اے اللہ، ہے کوئی تیرے سوا پریشان حال تجھے بلائے اور تو اس کا جواب دے؟ تیرے سوا ہماری پریشانی کون دور کر سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ آیت پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پہ چمکتا ہوا لوہے کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے نا وہ تھا، اور اس نے اس ظالم کو یعنی اس ڈاکو کو نیزہ مارا اور ہلاک کر دیا۔ تو یہ نمازی، اس نے جب سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، تو اس نے دیکھا وہ تو مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہو، آپ اچانک کیسے آ گئے، جس نے مارا اس ڈاکو کو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں امن یجیب المضطر جو آیت ہے اس کا غلام ہوں، جہاں جیسے جب یہ پڑھی جاتی ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے مجھے اس آیت کے اوپر غلام بنا کے بٹھایا گیا ہے کہ جو پڑھے گا تو اس کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ ہے۔ ایک آیت پہ اللہ نے ایسا فرشتہ بٹھایا ہوا ہے، تو سوچیں پورے قرآن میں ہمیں اللہ کیا دے رہا ہے۔ یہ ان بہنوں کے لیے بھی فضیلت ہے جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہیں، تنگ نہ ہوں کہ آپ کو اجر کتنا مل رہا ہے۔ دیکھیں جی، اٹک کے پڑھنے والوں کو دوہرا اجر ہے، ایک ان کے اٹکنے کا، ایک ان کی محنت کرنے کا، پڑھنے کا۔ در حقیقت اصل میں نماز ہے ہی ایسی بڑی دولت کہ اس سورت کو نماز کے ساتھ پڑھا تو اللہ نے نماز سے اس کی مدد کر دی۔ تو ہم بھی اس سورت کو بڑی سے بڑی پریشانی میں پڑھیں، اللہ اس فرشتے کے ذریعے انشاءاللہ ہماری مدد کروائیں گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس اتنی ہی پڑھنی ہے بار بار۔ پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت جو بھی آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی جگہ پہ اس آیت کو 10 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، وہ آپ پر ہے۔ ایک دفعہ بھی پڑھیں وہ آپ پر ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے آگے اپنی نماز پوری ویسے ہی پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں 2 رکعتیں۔